اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ناظرین، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، یقیناً آپ بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ یہی علماء ہیں جن کا دیدار کرنا جو ہے بڑے فخر کی بات ہوا کرتی ہے، بڑی خوشی کی بات ہوا کرتی ہے، اور میری خوش نصیبی کہ میں علماء کا دیدار کرتا ہوں اور میں وسیلہ بنتا ہوں آپ کے لیے، آپ کو علماء کا دیدار کرواتا ہوں۔ آپ یقیناً ہمارے پروگرام سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ مجھے بہت سے دوست احباب فیڈ بیک دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام کیا، بڑا اچھا کیا، اس میں آپ نے یہ سوال کیے، علماء اکرام نے بہت خوبصورت انداز میں اس کے جوابات آپ کو دیے۔ ناظرین، جواب لینا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لے لیں گے، کوشش کریں گے، جواب بھی مل جائے گا، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ جواب تو ہمیں مل جائے گا، لیکن اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا بڑا مشکل ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں اس کو رول بنا لیا، اپنا اس چیز کو فالو کر لیا، اپلائی کر لیا، اس پر عمل کر لیا، تو یقین جانیے اس کی زندگی بھی بنتی ہے، جنت بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، جنت بھی ملے گی، جہنم سے چھٹکارا بھی حاصل ہوگا، اچھوں کی صحبت کا اثر بھی ملے گا۔ نور ہدایت صرف دیکھیں نہیں، بلکہ اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے علماء اکرام کو بلائیں، ان سے صرف قرآن کی بات کریں، صاحب قرآن کی بات کریں، اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے، کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے توکل۔ توکل کس انداز میں انسان کو کرنا چاہیے؟ اللہ پر توکل۔ آج کل تو دنیا والے لوگوں پر توکل کیا جا رہا ہے، اللہ پر توکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء اکرام سے جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے پہلے بھی نور ہدایت میں تشریف لا چکے، کافی عرصے بعد تشریف لائے ہیں، لیٹ آئے، شکر الحمدللہ تشریف لائے، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ حضرت تشریف فرمائے، میری مراد حضرت علامہ مولانا محبوب حسین قادری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں حامد بھائی؟ الحمدللہ حضرت، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں حضرت؟ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ یقیناً آپ کے آنے سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں توکل کے حوالے سے ہے۔ تو توکل کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ جاننا ہے، بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین۔ تو ناظرین، باقاعدہ پروگرام کا آغاز اپنے سوال سے کرتا ہوں علامہ صاحب سے۔ میں حضرت ارشاد فرمائیے گا سب سے پہلے توکل کی تعریف کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ یاد کر لیتے ہیں، اور آپ نے ایک بہت ہی عمدہ اور ایک بہت اچھے عنوان کے ساتھ پھر آپ نے مجھے ایک بار مدعو کیا ہے، اور آپ نے جو مجھے موضوع دیا ہے وہ دیا ہے توکل کا۔ توکل کو اگر میں ایک لفظ میں سمجھانا چاہوں، ایک لفظ میں اگر اپنی بات کہوں تو توکل یقین کا نام ہے۔ واجب کہ آپ یقین کا نام توکل ہے۔ جب تک انسان کے اندر یقین نہیں ہوگا تو یقین جانے توکل نہیں آ سکے۔ کیا بات ہے جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید الفرقان حمید کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا؟ ثم استقاموا، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو۔ انسان استقامت کے ساتھ اس وقت تک کسی چیز پر نہیں ڈٹا رہ سکتا کہ جب تک وہ شخص جو ہے وہ اس چیز پر، جس چیز کا اس کو حکم دیا جا رہا ہے، اس پر عمل کرنے کو
اس پر اس کا یقین نہ ہو. اگر کسی چیز پر یقین نہیں ہوگا تو اس پر استقامت کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا. جی استقامت ہوتا ہی اسی وقت ہے کسی چیز پر جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ بھئی میں ایک کام ہے کر رہا ہوں, مجھے اس کا کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور. تو جب تک آپ کو ملنے کا اندازہ نہیں ہوگا, جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا, جب تک آپ اس پر استقامت کے ساتھ نہیں ڈٹے رہ سکیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ان کے لیے ایک اور بڑی پیاری بات کہی. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لیا ہے, جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے. اللہ پاک نے پھر ان کے لیے انعام بھی بیان کیا. اب ان کے لیے انعام کیا ہوگا؟ جب وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے, جب وہ اللہ پر توکل کریں گے, تو اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا, تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے زمین پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے, اور پھر وہ فرشتے آپ کو آگے کہتے ہیں نہ تو تم خوف کرو نہ ہی غم کرو. یعنی وہ پھر دلاسا بھی دیتے ہیں, لیکن یہ تمام تر چیزیں, یہ انعامات اسی وقت آپ کو مل سکیں گے جب آپ یقین پر جو ہے, آپ کے یقین پر یقین پختہ ہوگا. جی یا جب آپ کے پاس یقین کامل ہوگا تو ہی جو ہے آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں استقامت بھی کسی عمل میں لے کر آ سکیں گے, اور اسی وقت جا کے آپ کا توکل بھی مضبوط ہوگا. حضرت جیسا کہ انسان اگر توکل پر یقین رکھتا ہے, لیکن توکل نہیں کرتا, یقین رکھنا اور توکل کرنا, جیسا کہ آپ نے فرمایا توکل کا نام یقین ہے, یقین بالکل مضبوط ہے لیکن توکل نہیں کرتا, اللہ پر بھی توکل نہیں کرتا, تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ہی توکل نہ کرنا, تو پھر تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, بعض دفعہ ہمارے یہاں معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ جو اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں کہ عموماً نا توکل ہونے کی بنیاد پر, کہ جو واقعتاً ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. پھر ہم آتے ہیں دوسری طرف, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میں چاہوں گا پہلے اس کی اگر وضاحت ہو جائے کہ وہ کون سی گفتگو ہے, کون سے الفاظ ہیں, تاکہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں. اس طرح کے کون سے الفاظ ہیں جس سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں؟ اب جیسے آپ نے میرے کو ایک بات کی, اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے توکل یقین کی بات کی, اب یقین میں ایک بہت آسان سی مثال دوں. جیسے اللہ پر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے, وہ کس بات پر؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے, رزق دینے والا ہے, وہ انسان کو رزق دیتا ہے. لیکن آج کا انسان اگر کچھ دنیاوی اسباب کی وجہ سے یا دنیاوی کسی معاملات کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت نہیں ہے, وہ رزق کے طور پہ پریشان ہے, تنگی کا شکار ہے, تو بعض دفعہ لوگ اس طرح کے جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ الیاذ باللہ, کہ وہ ان کو جو ہے وہ اسلام سے ہی نکال کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ساری پریشانیاں ہی مجھ پر ڈال رکھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے تو رزق کے دروازے بند کر دیے. مطلب اس طرح کے لوگ بعض دفعہ جملے استعمال کرتے ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھو کفار کو اللہ نے کتنا دے دیا, ہمیں نہیں دیا, کیا فائدہ ہے. مطلب اس طرح کی یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ یقین نہ ہونا ہی تو ہیں یہ چیزیں. جب انسان کے دل میں یقین ہوگا تو وہ اس طرف سے کیسے آگے جائے گا؟ تو میں جیسے آپ کو عرض کر رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان کرا کہ مجھے امت میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے سوائے ایک چیز کے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی جو ہے وضاحت کر کے چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف نشاندہی کروا کے چلے گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے امت میں جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ شک کا خوف ہے. شک اور شک بھی ایسی چیز ہے جو یقین کو آ کے غالب ختم کر دیتی ہے. بالکل ایسے. یعنی اگر کسی چیز کے معاملے میں آپ کے دماغ میں شک پیدا ہو گیا تو وہ جو شک ہے وہ آپ کے یقین کو ختم کر دیتا ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے کہ آپ اپنے اندر شک پیدا نہ کریں. جب شک پیدا ہوگا, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے رزق کے حوالے سے, یا جس طرح آپ نے کہی کہ کفار کو اللہ پاک نواز رہا ہے, ہمیں نہیں مل رہا, یا کفار کے پاس پیسہ آ رہا ہے ہمارے پاس نہیں آ رہا, یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ اس کے دل میں شک تو پیدا ہو رہے ہیں, جبھی تو وہ اپنے یقین کو کمزور کرتا جا رہا ہے. اگر یقین کو پختہ کرنا ہے, یقین کو کامل کرنا ہے, تو آپ نے سب سے پہلے اپنے شک کو, اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہوگا, اور اپنے دلوں سے, اپنے دماغ سے شک و شبہات کو دور کرنا ہوگا. جی حضرت, آپ نے جیسے شک کی بات کی, میں چاہوں گا اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ جیسے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یہ بہت دیکھا ہے کہ شوہر بیوی پر شک کر رہا ہے جی, اس کے علاوہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی پہ شک کر رہا ہے, بیوی شوہر پر شک کر رہی ہے. ایک تو یقین ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے شک کرنا. تو کیا اس شک کو بھی ہم گناہ کے زمرے میں لے کر جائیں گے؟ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ اس میں آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سناؤں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان اپنے بھائی سے اچھا گمان رکھتا ہے.
ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے اپنے دل میں اپنے ذہن میں اچھا گمان رکھتا ہے. تو اسلام کی طرف سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ ہم کسی کے لیے شک کے دروازے کھولیں. اسلام ہمیں اس سے قطعی روکتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اپنے دل میں شک پیدا کریں, اور اس شک کی وجہ سے, کیونکہ جو شک ہے نا یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے جو انسان کو دور کرتی ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے شک آ گیا, اچھا پھر ہمارے یہاں ایک میں آپ کو فطرتی بات بتاؤں, خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہم یا ہندوستانی لوگ جو ہیں ان کے اندر آپ ہمیشہ ایک چیز دیکھیں گے یا محسوس کریں گے, وہ یہ ہے کہ اگر ان کے دماغ میں کوئی وسوسہ, کوئی شک کسی بھی اعتبار سے, جیسے ابھی آپ نے ایک ازواجی زندگی کی بات کری, ایک تو ازواجی زندگی ہے, اسی طرح اسلام کے اوپر بھی میں رکھ کے بات کروں گا. اگر ہمارے ذہن میں کوئی شک آ رہا ہے, کوئی سوال اٹھ رہا ہے, کوئی وسوسہ آ رہا ہے, تو ہم اس کا جا کے کسی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, اسلام کی بات ہے تو اسلام کے مطابق ہم کسی اچھے بہترین عالم دین کے پاس نہیں جاتے کہ ان کے پاس جا کے ہم اپنا سوال کریں اور اس سوال کا جواب لیں. ہم اس کو اور گنجائش دے رہے ہوتے ہیں. وہ وسوسے کی وجہ سے ہی میں نے آپ کو کہا نا پہلی سیڑھی ہے شک, کہ آپ جو ہے وہ یقین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ آپ نے پہلی سیڑھی پر آپ نے جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا, اب آپ جو ہے آپ کا یقین کمزور ہونا شروع ہو گیا. اسی طرح ہم بات کریں گے تعلقات کے معاملات کے حوالے سے, جیسے ابھی آپ نے ازواجی زندگی, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرے دل میں یا آپ کے لیے کوئی وہم, کوئی شک میرے دل میں آیا, اب میرا فرض کیا بنتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور آپ کو کہوں یار حامد بھائی میں نے ایسی ایسی بات سنی, آپ کے ساتھ بیٹھ کے کلیریفیکیشن کروں. لیکن ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم کلیریفیکیشن کرنے کو تیار نہیں ہوتے, کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں. میرا آپ کے ساتھ, آپ نے اگر میرے بارے میں کوئی بات کری ہے تو میرا فرض یہ بنتا ہے میں ڈائریکٹ آپ کے پاس آ کے اپنی بات کی وضاحت کروں, آپ سے اپنی بات کی وضاحت لوں. ہم آپ سے کرنے کے بجائے ہم جو ہے وہ دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, جس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ جو شک ہے وہ شک سے پھر ہم جو دروازے کھولتے ہیں وہ قطع تعلقی والے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں. قطع تعلقی کی طرف پھر ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قطع تعلقی کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے جو سب سے مین اسٹیپ ہے تقوی کے حوالے, یہ توکل کے حوالے سے بھی, اور یہ جو ابھی جیسے ہم ایک معاملات کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ان دونوں چیزوں میں جو اہم چیز نکل کر آتی ہے وہ ہمارے سامنے شک نکل کر آتا ہے. بالکل حضرت, قطع تعلقی کی آپ نے بات کی. قطع تعلقی سرکار کو بھی بالکل ناپسند ہے اور جنت میں جانے کا راستہ بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں بھی بچنا چاہتا ہوں, ہمارے ناظرین بھی بچنا چاہتے ہیں. تو اس میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قطع تعلقی میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ایک شخص کے بارے میں, ایک خاندان کے بارے میں, ایک گھر کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں, ہم ان سے وضاحت طلب کرتے ہیں, 1 مرتبہ 2 مرتبہ صلح ہو جاتی ہے, اس کے بعد دوبارہ ہمیں وہ اسی اسٹیج پر نظر آتے ہیں. تو پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار اب ہم ان کے پاس آنا جانا ہم بند کر دیں گے. تو کیا یہ بھی قطع تعلقی کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو کیا اس کے قصوروار ہم دونوں ٹھہرائیں گے یا صرف ایک خاندان؟ اچھا دیکھیں, جس طرح آپ نے میرے پاس سوال کرے نا, اس میں آپ کو ایک اور بات ایڈ کروں گا آپ کی بات کے اندر, آپ پھر میری بات اور واضح طور پہ سمجھیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب کسی سے ملتا ہے نا تو اتنا زیادہ مل رہا ہوتا ہے کہ اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ کے میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے, میری دل میں آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے. یعنی ہمارے آپس میں ہم کبھی سالوں گزر جاتے ہیں, ہماری سلام دو نہیں ہو پا رہی, آپ بھی مصروف ہیں اپنی لائف کے اندر, میں بھی مصروف ہوں, لیکن ہمارے ایک دوسرے سے دل بالکل وہ ہیں. یعنی ہم جب بھی ملتے ہیں یا جیسے ہمیں ٹائم ملا, کبھی آپ نے مجھے فون کر لیا یا میرے آپ سے رابطہ ہو گیا, تو ہمارا ایک اچھے سے ہماری بات ہو گئی. تو یہ قطع تعلق ہی نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ کہ بالکل اتنا مل رہے ہیں کہ صبح بھی وہیں ہیں, شام بھی وہیں ہیں, دن بھی وہیں ہیں, تو رات بھی وہیں ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کچھ عرصے میں کوئی ایسی بات ہو گئی, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, اب جو بالکل غائب ہے, نظر ہی نہیں آ رہے, اب مل بھی نہیں رہے, اور دل میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ آپ نے وہم بھی پیدا کر لیا ہے, ایک دوسروں کے لیے جو ہے وہ آپ کے دلوں کے اندر بغض بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے. اب یہ نہ ملنا یہ قطع تعلقی کے اندر آئے گا. لیکن ایک یہ نہ ملنا کہ آپ کے میرے دل میں کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی بغض نہیں ہے, ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت بھی ہے, آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں مل پا رہے ہیں, میں اپنی مصروفیت کیسے نہیں مل پا رہا, تو یہ قطع تعلقی نہیں ہے. قطع تعلقی یہ ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے بغض ہے, میرے دل میں آپ کے لیے بغض ہے, ہم بظاہر دکھ رہے ہیں, وہ کبھی دکھ گئے تو بہت اچھے سے مل لیے, لیکن پیٹھ پیچھے یا دل سے ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے. حضرت میں اس کو بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ اب 2 خاندان ہیں, 2 فیملیز ہیں آپس میں ان کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرنا چاہتا. ہم آپس کبھی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو وضاحت طلب کر لی, وضاحت طلب کرنے کے بعد ہم نے جب دیکھا دوبارہ سے وہاں سے ریئیکشن اچھا نہیں آ رہا, ہم نے دوبارہ ملا کر آپس میں صلح کر لی. اس کے بعد دوبارہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ
کہ یہ لوگ اپنے سٹیج پر ہی کھڑے ہیں, وہ بالکل ٹچ سے مس نہیں ہو رہے. اب میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا یار اب میں ان سے ملنا جلنا کم کر دوں گا. یہ ایک جرنل کوشچن ہے نا, تو میں نے ملنا جلنا ان سے کم کر دیا اس ارادے کے ساتھ کہ یار وہ لوگ تو بدل نہیں رہے, اب ہمارا قطع تعلق ہی سٹارٹ ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں مجھے یہ معلوم پڑ جائے کہ اس میں میرا قصور ہے یا ہم دونوں کا قصور ہے یا سامنے والے کا قصور ہے. ادھر میں ایک اور بات بتاؤں گا. سب سے پہلے ادھر ایک چیز سمجھیں کہ آپ اگر کسی سے معافی مانگ رہے ہیں یا آپ کسی سے ہم معافی مانگتے ہیں, تو معافی مانگنے میں یا جیسے ہم توبہ استغفار کی بات کرتے ہیں تو ادھر ہم ایک بات وضاحت کرتے ہیں کہ استغفار یہ نہیں ہے آپ آئے بیٹھے آپ نے استغفر اللہ کہہ لیا استغفار ہو گئی. نہیں, آپ کا آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو, اس کو ہم استغفار کہتے ہیں. تو معافی بھی ہے کہ آپ اگر ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں تو آئندہ آپ کی غلطی نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو آپ کے دل کے اندر. یعنی آپ صرف آگے کہہ دیں یار حامد بھائی میرے سے غلطی ہو گیا آپ مجھے معاف کر دیے گا, میں آپ سے آگے کہہ دوں حامد بھائی آپ مجھے معاف کر دیں, لیکن دل میں وہی باتیں کہ آئندہ بھی آپ نے وہی کرنا ہے, تو پھر یہ معافی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, جیسے ہمارا موضوع بھی تھا, ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس کی اللہ سے دعا بھی مانگا کرو اور اللہ سے تمنا کرو کہ وہ 2 چیزیں تمہیں مل جائیں. اگر وہ 2 چیزیں مل گئیں تو سمجھ لینا گویا تمہیں دنیا کی تمام نعمت مل گئی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا ہے دنیا کا تمام مال و متاع تمہیں عطا ہو گیا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا 2 چیزیں؟ سرکار نے فرمایا ایک معاف کرنا اور دوسرا توکل. یہ 2 چیزیں اگر تمہیں مل گئیں دنیا کے اندر, سمجھ لو دنیا کی ہر نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کر دیا. آج ہم اگر معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو ہم ان دونوں ہی چیزوں سے بہت زیادہ دور ہیں, اور پھر آپ دیکھیں نا کہ نعمت لے نہیں رہے اور پھر ہم پیچھے بہت زیادہ, یعنی ہم دنیاوی طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر نعمت کا حصول ہو جائے, لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نعمت دے کے گئے ہم وہ نعمت لے نہیں پا رہے. تو ادھر بھی معافی والی ہی بات ہے. بالکل بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ سرکار کا فرمان ہے کہ معاف کر دینا اور توکل اختیار کرنا, یہ سرکار نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے. اگر ہم سرکار کا حکم مانیں گے تو یقیناً ہمیں جنت مل جائے گی, ہمیں جنت کے راستے ہمارے لیے ہموار ہو جائیں گے. حکم نہیں مانیں گے تو ہمارے لیے بڑی دشواری ہوگی, بڑے پرابلمس ہوں گی ہمارے لیے, کیونکہ سرکار کا فرمان ہے. اچھا حضرت, توکل کے ہی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا اس کے حکایات کچھ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا حکم ہے, کیا کرنا چاہیے, کس انداز میں. دیکھیں توکل کے حوالے سے میں آپ کو ایک بہت ایک واقعہ سناتا ہوں. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت کا واقعہ ہے, حدیث مبارکہ میں بھی ہے. ایک مرتبہ سیدنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا, آپ علیل تھیں, بیمار تھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے پاس آ کے بیٹھے تو حضرت علی نے فرمایا فاطمہ تمہیں کچھ چاہیے تو میں لے آتا ہوں, جیسے کہ ہوتا ہے بیماری کی حالت میں. تو حضرت فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ انار کھانے کا دل کر رہا ہے, انار لے آئیے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بازار گئے. آپ کی جیب میں اس وقت 1 ہی دینار تھا اور 1 دینار سے آپ نے انار خرید لیا. اب جب آپ واپسی گھر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر آیا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, آپ کی سخاوت, آپ کی جود و سخا تو ویسے ہی بہت مشہور تھی. آپ کے پاس 1 ہی دینار تھا اور آپ کسی کی مطلب حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا کی کہنے پر آپ ایک انار لے کر آ رہے تھے, اس کے باوجود آپ نے وہ انار جو ہے وہ اس فقیر کو دے دیا. جب آپ گھر پہنچے تو اداسی کی کیفیت میں آئے. سیدنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ دیکھ کے فوراً سمجھ گئیں کہ آج اداس آئے ہیں. کہا مجھے یقین ہے, ہم توکل کی بات کریں نا, یقین, مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس کوئی سوالی آ گیا ہوگا اور آپ نے وہ انار جو ہے وہ اس سوالی کو دے دیا ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے کہ ایک سوالی آیا تھا اور میں نے وہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دے دیا. تو سیدنا فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں, اب آپ دیکھیں کہ ان کا بھی یقین کہ مجھے اتنی خوشی شاید کھا کے نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہو رہی ہے. اب اس کے ہی کچھ دیر بعد حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیٹ پہ دستک ہوتی ہے, دروازے پر موجود ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دروازے پر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں تو سیدنا سلمان فارسی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے انار بھجوائے. سبحان اللہ, غیب دان نبی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے انار بھجوائے. سیدنا علی المرتضیٰ وہ انار لیتے ہیں تو وہ انار کی تعداد ہوتی ہے 9. آپ فرماتے ہیں یہ میرے نہیں ہیں سلمان, یہ ہو سکتا ہے حضور نے کسی پڑوسی کے لیے بھجوائے ہوں, میں نے تو 1 دیا تھا. جی جی سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کے لیے بھجوائے ہوں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے آپ کے لیے ہی بھجوائے. حضرت علی کہتے ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے نہیں ہو سکتے.
آپ یا تو دوبارہ سرکار سے معلوم کر کے آ جائیں, ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے ہوں. تو سیدنا علی سلمان فارسی کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ یہ 9 آپ کے لیے نہیں ہے؟ کہا میں اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کر آیا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 عطا کرتا ہے. تو کیونکہ یہ آپ مجھے 9 دے رہے ہیں تو یہ میرے نہیں ہو سکتے. اسی وقت حضرت سلمان فارسی ایک اور نکالتے ہیں اور وہ پورے 10 کی گنتی پورے کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کا توکل کیسا ہے. تو یہ بزرگوں کا اور ہمارے اسلاف کا, ہمارے صحابہ کرام کا توکل کا انداز رہا ہے کہ ان کو بالکل یقین. معذرت کے ساتھ بات ایسی ہے کہ میں چپ نہیں رہ پا رہا. اس طرح کے اب دیکھیں میں نے یہ واقعہ سنا نا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. حالانکہ ہم نے سنا ہوا ہے, 1000 دفعہ سنا ہے, بار بار سنتے ہیں, بار بار سرور آتا ہے. کیوں نہ اتنا مزہ آئے کہ ہمارے یہی واقعات ہمارے والدین پیرنٹس آج کے بچے کو سنائیں, آج کے بچے کو سکھائیں تاکہ توکل پیدا ہو. ہمارے اندر سے توکل ختم ہو چکا ہے. یہ تو آپ نے 1 دینار کی بات کی نا حضرت, ہمارے یہاں تو 1 لاکھ ہو نا تو اس میں بھی ہم سوچ بچار پر مجبور ہو جاتے ہیں. میں چاہوں گا آپ گفتگو کنٹینیو اپنی جاری رکھیں پلیز. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ توکل کے حوالے سے, اس پر میں اور گفتگو کرنا چاہوں گا. دیکھیں توکل کو تھوڑا سا سمجھیں. ہمارے یہاں ایک ہی یقین, ایک تو وہ توکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے, جو ہمارے حق کا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیاوی طور پہ کوئی تنگی ہو گئی, کچھ معاملہ ہو گیا تو ہم فوراً توکل سے ہٹ جاتے ہیں. ہم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوالات رکھ دیتے ہیں. یہ اپنی زندگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے, رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, وہ آپ کی ان خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا. وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن ہمارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز جو ایک محبت کا ہے وہ آج جو کمزور ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ آج ہمارا توکل ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم ہر اعتبار سے توکل میں دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں. اسی طرح میں آپ کو دنیاوی ایک واقعہ سناؤں گا. میں نے ایک مبلغ سے سنا, بہت اچھا واقعہ لگا, اور اس میں ہمارے لیے ایک درس آگے آئے گا بھی. کہ ایک شخص تھا, اس کو رات میں بڑی بے چینی ہوئی, گھر میں بے چین ہو رہا ہے, نیند نہیں آ رہی. اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر یقین ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, ان کے لیے اسباب کس طرح پیدا کرتا ہے. بس یہ آخری واقعہ ہے, اس پر میں اکتفا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کو نیند نہیں آ رہی, وہ اٹھا اور بے چینی میں اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. ہوا کھانے کے لیے گھر سے باہر نکلا, سکون نہیں مل رہا. گاڑی نکال لی کہ میں لانگ ڈرائیو پہ نکل جاؤں, تھوڑا سکون مل جائے. گاڑی چلانے لگا, اس کو اس پر بھی سکون نہیں آ رہا. کرتے 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 راستے میں گاڑی پہ نکل پڑا, ایک مسجد دیکھی. کہا اللہ کے گھر چلے جاتا ہوں, کیا پتہ سکون مل جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس نے دیکھا تو مسجد کا دروازہ بھی کھلا ہے. وہ اندر چلا گیا, مسجد کے اندر گیا, جا کے دیکھا تو ایک شخص ہے جو سجدے میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے. تو اس شخص نے جب وہ دعا نماز سے فارغ ہوا, کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اس قدر رو رہے ہو, میں تمہیں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں. کہا میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد میری جو وائف ہیں اس کی میری زوجہ کی ڈیلیوری ہونی ہے, اور میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے. وہ شخص اسی وقت اپنی جیب سے 50,000 روپے نکالتا ہے, اس شخص کو دیتا ہے اور اپنا وزٹنگ کارڈ بھی دیتا ہے. کہتا ہے آئندہ اگر تمہیں جب بھی ضرورت ہو تو تم مجھ سے مانگ لینا. وہ شخص کہتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا, میں اس کو چھوڑ کے تم سے کیوں مانگوں. مجھے دوبارہ بھی مانگنا ہوگا تو میں دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں آگے مانگوں گا, تم سے نہیں مانگوں گا. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں توکل کے معاملے میں, یہ واقعہ سنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمارے یہاں لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آ جائے, کوئی ان کی مدد کر دے تو وہ اس کے اللہ کا در چھوڑ کے اس کے ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ کا توکل, آپ کا یقین ہمیشہ اللہ سے جڑا ہونا چاہیے, نہ کہ وہ جو ہے وہ لوگوں سے آ کر جڑے. بالکل حضرت, اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملنا چاہیے کہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. کہ اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ ہی کی طرف سے وہ بندہ آپ کو ملا ہے تو آپ اللہ کا در نہ چھوڑو. ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر بندے کا در پکڑ لیتے ہیں, جو کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ بھی غائب ہو جاتا ہے, پھر ہم پرابلم ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.